بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ ربیع الاول کا چاند جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے، اور میں اب سب احباب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے اس مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب احباب کی خدمت میں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور بحیثیت مسلمان، بحیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہم مسلمانوں پر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر دنیا کے لیے ایک نمونہ ثابت ہوں۔ لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی جو صورتحال اس وقت ہے پوری دنیا میں بالعموم، اور پاکستان کے مسلمان جو ہے وہ بالخصوص جن سے میں مخاطب ہوں، تو ان کی حالت جو ہے وہ نہایت دگرگوں ہے۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ہم مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک دو باتیں شیئر کروں گا، تو امید ہے آپ اس پر غور فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ جھوٹ اور منافقت ہماری سوسائٹی میں اس حد تک رچ بس گئی ہے کہ اس کو ہم کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ جھوٹ جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جس کی مذمت کی گئی ہے قرآن پاک میں بھی جھوٹ بولنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی متعدد احادیث ہیں جھوٹ کی، یعنی وعید میں سخت سزائیں سنائی گئی ہیں جھوٹ بولنے کے حوالے سے۔ لیکن ہم مسلمان اس پر توجہ نہیں دیتے۔ جھوٹ ہماری سوسائٹی میں اس حد تک رچ بس گیا ہے کہ ہم اس کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے، اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ موبائل فون نے عام کر دی ہے۔ یعنی آپ پھر لاہور رہے ہوں، لاہور میں ہوں، گھر میں ہوں، اور کہیں سے فون آ جائے تو آپ کہیں گے جی میں اسلام آباد ہوں، اسی طرح جھوٹ بول دیتے ہیں۔ گواہ مل جاتے ہیں، جھوٹے گواہ عدالتوں میں گواہی دینے کے لیے۔ جھوٹ کی بنیاد پر وکلاء حضرات مقدمے لڑتے ہیں، جھوٹی باتیں سکھائی جاتی ہیں اپنے مدعی کو، اپنے کلائنٹ کو، ملزم کو، کہ آپ نے اس طرح عدالت میں بیان دینا ہے۔ تو جھوٹ بڑا یعنی رچ بس گیا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ تو ہمیں اپنے اس کردار پر غور کرنا ہوگا، اور جھوٹ کو جو ہے وہ سوسائٹی سے، اپنے دلوں سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے نکال کر ہمیں سچائی کا اور صداقت کا علمبردار بننا ہوگا۔ ایک تو یہ عہد کرنا چاہیے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس مبارک مہینے میں۔ کرنے کو تو باتیں بہت کچھ ہیں، لیکن ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی۔ تو دوسری جو بات میں آپ کے ساتھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ملاوٹ جو ہے وہ بہت عام ہو گئی ہے ہماری سوسائٹی میں۔ تاجر حضرات جو ہیں، دکاندار حضرات، یہ اتنی ملاوٹ ہو رہی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مرچوں میں ملاوٹ ہے، یعنی کس چیز میں ملاوٹ ہے۔ 2 نمبر چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں مارکیٹ میں کہ پہچان ہی مشکل ہو گئی ہے 1 نمبر اور 2 نمبر میں۔ اب 2 نمبر سے بھی غالباً کام آگے بہت چلا گیا ہے۔ مارکیٹ میں، بڑی بڑی مارکیٹوں میں آپ چلے جائیں گے تو آپ کو دکاندار حضرات، تاجر حضرات ببانگ دہل یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ 1 نمبر چیز لینی ہے یا 2 نمبر لینی ہے یا 3 نمبر لینی ہے، اس میں یہ ملاوٹ ہوگی، اس کا یہ کرائیٹیریا ہوگا، اس کا یہ معیار ہوگا۔ تو پھر دکاندار وہ چیزیں لے آتے ہیں 2 نمبر 3 نمبر، اور آگے مارکیٹ میں بیچتے ہیں، اور ہم سادہ لوگوں کو بالکل خبر ہی نہیں ہوتی۔ جام شیریں ہیں، 2 نمبر روح افزا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اسی طرح ملٹی نیشنل کمپنی کی مسالہ جات ہیں، نیشنل مسالہ جات ہیں، اور ہیں، یعنی 2 نمبر کر کے ریپر اس پہ چڑھا کے پیکنگ کر کے اور مارکیٹ میں لے آتے ہیں۔ تو ہم کھا پی رہے ہیں۔
اسی طرح دودھ جو ہے نا دیہاتوں میں شہروں میں یہ 2 نمبر تیار ہو رہا ہے۔ اب دودھ کا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ 2 نمبر تیار ہو، اور جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں وہ ان سے آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ مطلب کوکنگ آئل، سنگھاڑا کا پاؤڈر، اور جناب یوریا کھاد اور بال صفا پاؤڈر، اور ان ساری چیزوں کو مکس کر کے دودھ تیار کر دیا جاتا ہے اور مارکیٹ میں دستیاب ہے، اور ہمارے بچے بھی پی رہے ہیں، ہم بھی پی رہے ہیں۔ تو یہ بڑی نازک سی اور بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے ہم مسلمانوں کے لیے، تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا ہوگا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا میں نے مناسب سمجھی۔ امید ہے آپ ان پر غور کریں گے، اور ہم سب کو مل کر ان چیزوں کو اپنی سوسائٹی سے دور کرنا چاہیے، اور جو لوگ ملاوٹ کرتے ہیں ان کو تنبیہ بھی ہمیں کرنی چاہیے، اور متعلقہ حکام جو ہیں ان تک بھی ان لوگوں کے بارے میں ان کو آگاہ کرنا چاہیے تاکہ ان کے خلاف کارروائی ہو، اور یہ جو ناسور ہے ملاوٹ کا یہ ہماری سوسائٹی سے دور ہو۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں آپ کے ساتھ کرنے کو، تو امید ہے آپ اسے پسند کریں گے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔